آیات مبارکہ نمبر 72 اور 73 کا خلاصہ تفسیر اور اس کے فوائد۔ یہ اس پہلے قصے کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایک معجزہ یعنی مردے کو زندہ کرنا ظاہر فرمایا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی پاور تو یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کم بِإِذْنِ اللہ تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اسباب کے محتاج تھے، معاذ اللہ۔ یہ بھی خدا تعالیٰ قدوس کے رازوں میں سے ایک راز تھا۔ یعنی اے اسرائیلیوں، تم وہ واقعہ بھی یاد کرو جب کہ تم نے آپس میں ایک خون کر کے دوسرے کو تہمت لگا دی تھی، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اصل واقعے کو ظاہر فرما دے۔ یعنی تم نے تو مار کے دوسرے کے اوپر الزام تھوپ دیا تھا نا۔ مالک کی مرضی منشا یہ تھی کہ اصل قاتل ان کی قوم میں ظاہر ہو جائے، جس کو تم چھپا رہے تھے۔ لہذا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت تم کو حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ جب تم نے حیل و حجت کے بعد ذبح کر لی تو ہم نے حکم فرمایا کہ اس گائے کی زبان یا دم یا کوئی اور عضو اس میت پر دھرو تو یہ جی اٹھے گا۔ یہ قرآن پاک نے نہیں فرمایا کہ اس نے گائے کی دم لگائی تھی، گائے کی زبان لگائی تھی یا گائے کا کوئی حصہ لگایا تھا۔ تم نے ایسا کیا اور اس نے زندہ ہو کر اپنا قاتل بتا دیا، اور وہ قاتل میراث سے بھی محروم ہوا۔ یہ قتل بھی دنیا کی لالچ کی وجہ سے ہوا تھا۔ جس نے لالچ کی وجہ سے قتل کیا تھا، صاف ظاہر جب پتہ چل گیا تھا تو قصاص میں وہ بھی قتل ہو گیا، اور قصاصاً قتل بھی ہوا۔ اس واقعے کو دیکھ کر یا سن کر سمجھ لو کہ اسی طرح حق تعالیٰ آئندہ بھی مردہ زندہ فرمائے گا۔ وہ رب تعالیٰ تم کو اپنی اس قسم کی نشانیاں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ تم اس کو قادر مطلق سمجھو اور اس پر ایمان لاؤ یا ایمان پر قائم رہو۔ ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں سے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس امتوں کو ایک نبی علیہ السلام کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا بھیجتا، نشانیاں معجزات، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے ایمان بھی پختہ ہوتے، ایقان بھی پختہ ہوتے اور ان کی اصلاح بھی ہوتی رہتی تھی۔ میرے آقا و مولا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد تو کوئی نبی نہیں آیا، نہ کوئی معجزہ، نہ کوئی وغیرہ۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ آپ نے اسلامی ہسٹری میں اس دنیا میں بزرگان دین کے کمالات و واقعات، خواجہ خواجگان کوزے میں سمندر کو بند کر دینا، ٹھیک ہے نا جناب، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پرندے کو زندہ کر دینا، شہنشاہ بریلہ شریف کے بارے میں آتے ہیں کہ آپ نے مردوں کو زندہ فرمایا، حضور غوث پاک کے بارے میں آتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑے پرانی قبر میں جا کر، مطلب یہ واقعات، یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوبوں کے ہاتھوں سے دکھاتا آ رہا ہے۔ آگے انسان کے پردے جس کے کھلے ہیں تو اس کو سمجھ آ جاتی، جس کے پردے بند ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیا یہ کیا۔ آج کل یہ تازہ خبر ہمیشہ گھومتی رہے گی۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے کرشمات میں سے ایک کرشمہ ہے۔ امریکہ دنیا کی سپر پاور، امریکہ دنیا کی سپر پاور اور پوری دنیا کے سب سے جدید ترین ٹیکنالوجی، تو جس ملک سے وہ شکست کھا کے گیا اس کے پاس اپنے میزائل بھی نہیں ہے، اس کے پاس اپنا اسلحہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جناب، جس کو آپ دنیا کا غریب ترین ملک کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ضروری تو نہیں کہ ہمارے شیخ پورہ میں بھی اللہ تعالیٰ کو کرشمہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بین الاقوامی طور پر بھی دکھاتا رہتا ہے، ملکی طور پر بھی دکھاتا رہتا ہے۔ ملکی طور پر جب دکھانے پہ ہے تو پینٹ کی جنگ کل جس طرح کے یوم دفاع تھا، کہاں ہمارا سیاست ہے، کہاں ان کی طاقت۔ مالک ارض و سماع تو ہر طرح ہماری رہنمائی فرما رہا ہے اپنے مقدس و محتشم کتاب دینے کے باوجود بھی، کبھی کس رنگ میں، کبھی کس رنگ میں، کبھی کس رنگ میں، ٹھیک ہے نا جناب۔ پیدائش کے لحاظ سے کیا، طاقت کے لحاظ سے کیا، ملک کے لحاظ سے کیا، ضلعی لحاظ سے کیا،
علاقائی لحاظ سے کیا کبھی کوئی عجیب و غریب خلقت پیدا ہو جاتی ہے انسانوں میں سے، کبھی جانوروں میں سے، تو بات کرنے کا مطلب یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ اب بھی انسانوں کو دکھا رہا ہے، لیکن انسان کے پردے ایسے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو معاذ اللہ پھر بھی ایسے سمجھتے ہیں کہ جس طرح میرے ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ سارے معاملات دین اسلام کے لیے ہو رہے ہیں نا، ان کو یہی بار بار سمجھایا جاتا تھا نا کہ جو کچھ تورات شریف میں اس کو مانو، حق کو حق کو مانو، باطل کو باطل مانو، سچ اور جھوٹ، حلال اور حرام وغیرہ۔ برکت اس کے فائدے جناب، پہلا فائدہ تو یہ کہ حق تعالیٰ عالم و قادر ہے کہ کوئی چیز اگر اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں اگر چاہے تو خلاف عقل چیزیں ظاہر فرما دے، جیسا کہ اس واقعے میں مردہ گائے کے گوشت سے مردہ زندہ ہو گیا، اس کی قدرت ہے، عقل مانتی ہے بھلا گائے ذبح کرو، گائے کا جو ہے نا گوشت لگاؤ تو مردہ زندہ ہو جائے گا، یہ عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی، کیونکہ معجزہ کہتے بھی اسی کو ہیں جس کو جو عقل سے بھی برا ہو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عالم غیب سے فیض لینے کے لیے قربانی، نیکیاں اور خیرات کرنی چاہیے تاکہ اس کی برکت سے اپنا مقصود حاصل ہو۔ نقطے کو ذہن میں رکھیں، عالم غیب سے قربانی، فیض لینے کے لیے قربانی، نیکیاں خیرات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی بندہ بھی ہے وہ نمازیں پڑھے گا، خیرات دے گا، صدقہ دے گا، اللہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب ہوتا تو فیض لے گا، وہاں سے فیض لے گا تو آگے فیض دے گا۔ تفسیر عزیز ہے، اس لیے بلاؤں کے دفع کرنے اور نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے ختم قرآن پاک، نمازیں، روزے، خیرات، محفل میلاد شریف اور نعت کی مجلسیں وغیرہ کرنی چاہیے، جیسا کہ اسرائیلیوں سے مصیبت پر قربانی کرائی گئی۔ کتنا پیارا سبق آیا ہے، ایک قسم کی ان پر مصیبت آ گئی نا، ورنہ ان کا قتل ہو گیا، یہ والے وہ بدر تھوپ رہے ہیں، وہ گناہ گار ہیں، وہ خطا کار نہیں، وہ علیحدہ پریشان ہیں، پھر نبی کا زمانہ وہ مرسل کا، پریشانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اتنی اوریجنل پریشانی کہ جس کا خمیازہ بھی، تو پھر انہوں نے ایک ایسے قسم کے خیرات کی قربانی کی اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے، گائے کی صورت میں، جب انہوں نے گائے کی صورت میں قربانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو حل فرما دیا اور اس کا قاتل ظاہر ہو گیا۔ لہذا سبق حاصل کیا ہوا کہ جب انسان پر کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت پریشانی ہے، گھریلو معاملے میں، رشتہ داری معاملے میں، تو وہ بندہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃیں دے یا پھر صدقہ خیرات کرے تاکہ اس کی مشکل حل ہو جائے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ جہاں شریعت نے قید لگائی نہ ہو وہاں اپنی طرف سے قید لگانا برا ہے۔ جن جن چیزوں پر شریعت نے باڑ کھینچ دی ہے وہ تو ہوگی شریعت کی قید میں، جن پر شریعت خاموش رہی تو یاد رکھیں بہت بڑا اعلیٰ نقطہ ہے، تو وہ چیز نہ حرام ہوتی ہے نہ ہی اس پر کوئی فتویٰ لگتا ہے۔ خود اپنے پر سختی کرنے سے رب تعالیٰ کی طرف سے بھی سختی ہو جاتی ہے، خود بخود سختی کرنے پر۔ تفسیر عزیزی، لہذا جن چیزوں کو شریعت نے حرام نہ کیا ہو انہیں اپنی رائے سے حرام نہ کہو اور نہ کسی کام میں اپنی طرف سے قید لگاؤ، جیسے محفل میلاد شریف وغیرہ۔ یہ تمام مستحب کم ہے نا جناب، شریعت نے اس پر کوئی قید نہیں لگائی نا کہ میلاد شریف کرنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حرام ہے، 11ویں کرنا حرام ہے، تیجے چیلم کرنا حرام ہے، شریعت نے وہ قید لگائی ہے؟ نہیں لگائی۔ لہذا خود بخود اپنی طرف سے یہ من گھڑت قیدیں لگا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو نہ ہی اس طرح کے قیدیں لگانے سے یہ چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ چوتھا فائدہ، یتیموں پر مہربانی کرو کہ ان کے مال کو حفاظت اور نافع تجارت کر کے بڑھو، کیونکہ رب تعالیٰ بھی ان پر کرم فرماتا ہے، جیسے گئے والے یتیم کا واقعہ۔ ویسے قرآن پاک نے یہی فرمایا، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور ایک جگہ فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ 4 پارے میں، سورۃ النساء میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، کہ تم نہ کھاؤ مال یتیموں کے ناحق، یتیموں کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ جو بندہ یتیم کے مال کھاتا ہے، نارا فی بطونہم نارا، قرآن پاک فرماتے وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے ہیں، فی بطونہم نارا، ایک بات۔
دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کی کفالت کی وہ کل قیامت والے دن میرے قریب ایسے ہوگا جس طرح کہ یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اسی واقعے کو دیکھنے، یہ سارا خوبصورت واقعے کا سین، اس کی ابتدا، وہ ایک بچہ تھا نا جس کا باپ فوت ہو گیا، اس کی ایک گائے تھی، تو اس نے اس گائے کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سپرد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس یتیم کے مال کی کیسے حفاظت فرمائی؟ اس سے معلوم ہوا، دیکھو نا، جس طرح یہ ہم اکثر جملہ عرض کرتے رہتے ہیں، قرآن پاک میں سب کچھ ہے، کوئی بندہ پڑھے تو اس کو پتہ چلے نا۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ یتیم کے مال کی حفاظت بندہ کرے، ہو سکے نہیں بلکہ ضروری ہے کہ یتیم کے ساتھ وفا کرے، کہ جس طرح اس ذات نے حکم دیا یا پھر اس ذات نے یتیموں کے ساتھ وفا کر کے دکھایا۔ پانچواں فائدہ، قاتل مقتول کی میراث سے محروم ہوگا، یعنی قتل کرنے والا مقتول کی میراث سے محروم ہوگا، کہ جیسا کہ اس واقعے میں ہوا مسئلہ۔ لیکن اگر عادل نے باغی کو قتل کیا، عادل نے باغی کو قتل کیا یا حملہ آور سے اپنی جان بچانے کے لیے اس کو دفع کیا، ایسے میں وہ قتل ہو گیا، تو قاتل مقتول کی میراث سے محروم نہ ہوگا۔ یہ اور بات ہے، یہ اور مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ چھٹا فائدہ، جب کوئی بندہ کسی کام پر ہمیشگی کرتا ہے تو خواہ وہ کتنا ہی چھپائے مگر اللہ تعالیٰ اس کو زہر فرما دیتا ہے۔ مثال طور پہ کوئی بندہ تہجد پڑھتا ہے، جتنا چھپاتا رہے ایک نہ ایک دن وہ زہر ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ ہاں اگر ایک دو بار کسی سے کوئی قصور ہو جائے اور وہ اس پر شرمندہ ہو کر چھپانے کی کوشش کرے تو رب تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت سے چھپا دیتا ہے۔ نیکی کا معاملہ ہو یا برے ہو، کس طرح کہتے ہیں، مشہور ہے جملہ کہ 100 دن چور کا ایک دن ساتھ کا، یعنی چور چوری کرتا رہتا ہے، ایک دن وہ پکڑا ہی جاتا ہے۔ ایسے نیک کام سمجھ لیں، ایسے برے کام سمجھ لیں۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے ایک دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ، تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں گناہ کو چھپانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لیتا ہے، تو پھر تو مانے کہ عرض و سما کا خود یہ تعلیم فرمائی، انک انت علام الغیوب وستار العیوب، کہ میں وہ ذات ہوں جو عیبوں کو چھپانے والا ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان پسندیدہ اعمال میں سے یہ پسندیدہ عمل ہے کہ کوئی بندہ کسی کا عیب دیکھے تو اس کے عیب کو چھپا دے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیبوں کو کل قیامت والے دن چھپا دے گا، قیامت والے دن بھی چھپائے گا اور اس دنیا میں بھی چھپائے رکھے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی کسی کا کوئی عیب دیکھے تو عیب کو چھپائے، وہ ذات بھی تو ہے جو اس انسان کے کتنے پردے اس نے چھپائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور اس کی پردہ دری نہیں کرتا، ان اسرائیلیوں نے اپنے فعل بد کے چھپانے کی کوشش کی مگر رب تعالیٰ نے زہر فرما دی۔ تفسیر عزیزی شریف نے اس جگہ روایت نقل فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص سنسان جنگل یا بند تہ خانے میں بیٹھ کر کوئی کام کرے تب بھی رب تعالیٰ اس کام کو مخلوق پر زہر فرما دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو، تہ خانے میں کام کرے یا جنگل سنسان میں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ علیہ الرضوان سے دریافت فرمایا کہ مومن کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ خدا تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کے کان اس کی ثنا و صدق سے مرنے سے پہلے بھر دے، مطلب یہ لوگوں میں اس کے تقوی کی خود بخود شہرت ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ، مطلب میرے آقا حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا نا کہ کان اس کی ثنا اور صدق سے مرنے سے پہلے بھر دے۔ ایک اللہ والا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ والا ہے، فقیر ہے، مجذوب ہے، درویش ہے، کلندر ہے، پتہ ہوتا ہے، وہ تو غاروں میں، سمندروں کے کناروں میں، ٹھیک ہے نا، سے وہ اپنا پہاڑوں میں جا کر اور جنگلوں میں جا کر عبادت کر رہا ہوتا ہے، ہمیں کون بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بخود اس وقت کی مخلوق کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ میرا فلاں بندہ، فلاں درویش، فلاں فقیر فلاں جگہ عبادت کر رہا ہے، جاؤ اس کی زیارت کرو۔ اگر ساری زندگی وہ نہیں کسی کو پتہ چلتا تو جب وصال مبارک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فیض عام کر دیتے ہیں۔ بہت سارے بزرگان دین ہیں جن میں سے ایک مزار شریف حضور سلطان غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بھی۔
آپ کو اتنا آپ نے ظاہری دنیا میں فیض کا آرڈر نہیں تھا، نہ ہی آپ نے اتنا فیوز و برکات پھیلایا جتنا کہ آپ نے وصال مبارک کے بعد پھیلا رہے ہیں اور قیامت تک پھیلاتے رہے۔ آپ کے دربار عام کا عالم یہ ہے، کوئی بندہ مشکل سے مشکل، تو پیر و مرشد کا معاملہ ہے، کوئی روحانی معاملہ ہے، کسی کی منزلیں رکی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہاں بندہ ایک رات ایک دن لگے تو خود بخود حضور رحمی فرما دیتے ہیں حالت خام میں آ کر، زیادہ سے زیادہ 3 دن اور 3 راتیں رہے فضل ہو جاتا ہے۔ بعضوں کو تو حضور کی خدمت میں جانے کا بس موقع ہی ملے، گھنٹے میں اس کا کام کر دیتے ہیں۔ یہ روحانی مناظر معاملے کے لیے اس کے بے شمار واقعات ہیں، کبھی موقع ہوا تو پھر عرض کریں گے۔ اگر بندہ 70 دروازوں کو قفل لگا کر نیک یا بات کم کرے تو بھی اس کے عمل کو لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، بلکہ تجربہ تو یہ کہ متقی کے چہرے کی نورانیت اور بدکار کے چہرے کی بے رونقی اس کے خفیہ اعمال اور دلی حالات کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں جنہوں نے عمامہ شریف پہنا ہوتا ہے، سفید داڑھی مبارک ہوتی ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان نیک ہے، تو جن کے کرتوت بد ہوتے ہیں اس کے بھی فیس بتا رہا ہوتا ہے۔ بارہا کا مشاہدہ ہے کہ قاتل اور چور بدحواسی اور چہرے کے رنگ اڑ جانے سے پکڑ لیے گئے، اور کس طرح ایک مشہور معروف بڑا لطیف ہے کہ چور کے داڑھی میں تنکا، چور کی داڑھی میں، تو حالانکہ جب انہوں نے یہ بتایا کہا تو خود بخود اس نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھا کر داڑھی کو کھرچنے لگا جو چور تھا۔ اچھا سبحان اللہ، لطف یہ ہے کہ ہم کو نیکیاں چھپانے کا حکم ہے اور رب تعالیٰ خود ظاہر فرما دیتا ہے، جس طرح کہ اولیاء کاملین کی آپ پوزیشن دیکھ لیں۔ 7واں فائدہ قیاس حق ہے، اس لیے کہ ایک مردہ زندہ کر کے دکھا کر باقی کو اس پر قیاس کرنے کا حکم فرمایا کہ ہماری فقہ حنفیہ میں نا امام صاحب قیاس فرماتے ہیں نا، آپ دیکھیں قیاس کی پتہ نہیں کتنے آیات مبارکیں ہیں جو اللہ تعالیٰ خود قیاس کی تعلیم فرماتے ہیں۔ ایک مردہ جلا کر اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں میں دل میں یہ ڈال دیا تھا کہ اب قیاس کر لو کہ جس طرح میں نے ایک کو زندہ کیا ہے ایسے میں سب کو زندہ کر سکتا ہوں، لہذا قیاس کرنا، قیاس کا ہونا قرآن پاک سے ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ تو آج کل کے اگر غیر مقلد دوسرے دوست امام صاحب کے قیاس پر طعن و تشنیع کریں تو ان کی اپنی بدنصیبی۔ 8واں فائدہ باغ فتق نہ تو حضور علیہ السلام کی میراث بننا، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حق تھا، بلکہ وقف تھا، ورنہ حق تعالیٰ ضرور اس کی حفاظت فرما کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دلوا دیتا، جیسے کہ اسرائیلی کی گائے جنگل میں محفوظ رکھ کر اس کے بچے کو عطا فرمائی اور پھر اسے بڑی قیمت دلوا دی۔ کتنا بڑا پیارا بتایا قرآن پاک میں، کتنا بڑا ثبوت آیا ہے۔ اہل تشریح کہتے ہیں نا باغ فتق کے بارے میں کہ حسنین کریمین کی امی پاک گئی تھی سیدنا صدیق اکبر کے پاس مانگنے کے لیے معاذ اللہ، پھر عمر فاروق کے پاس، بلکہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس ہی گئی تھی۔ اب نقطہ ذہن میں رکھیں، یہ قرآن پاک سے بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ میراث ہوتی، آپ اس کو ذرا غور فرمائیں، ایک بنی اسرائیل کے بچے کا حق تھا نا۔ یہ جو البقرہ سورت قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، 23 سپاروں کی سورت ہے، اور اسی واقعے پر سورت ہے۔ آدمی وفات پا جاتا ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہے، ایک اس کے پاس گائے تھی، اس نے گائے جنگل میں جا کر سپرد فرما دی اور یہی کہا مولا میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، میرا بچہ بھی چھوٹا ہے، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ میری میراث، میرا وراثت، میرا ورثہ اس بچے کو پہنچا۔ تو آپ اندازہ لگیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت طریقے سے اس بچے کے میراث کی حفاظت فرمائی۔ یار دیکھیں ایک جنگل میں گائے چھوڑ دی جائے، شیر بھی رہتے ہوں، پھر یہ تو نہیں تھا کہ 2-3 دن کا کام تھا، پتہ نہیں اس وقت بچہ 4 سال کا تھا، 5 سال کا تھا، 2 سال کا تھا، تو بچے کو گائے مل رہی ہے کب؟ جب بچہ جوان ہو گیا۔ کتنا گائے؟ چلو یار 5 سال کا بھی گائے ہو لگا، حالانکہ گائے کی عمر تو 5 سال 10 سال کے بعد گائے بوڑھی ہو جاتی ہے۔ پھر جنگل میں چھوڑی گئی، نہ کسی انسان نے اس کو پکڑا، نہ شیر نے کھایا، نہ گائے میں رئیس ہوئی، نہ گائے کو بھی تکلیف ہوئی، نہ گائے مری،
اللہ تعالیٰ اگر یتیم کے مال کی وراثت کی حفاظت فرما سکتا ہے، سمجھے تو کیا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اگر وراثت ہوتی تو کیا مالک صحابہ سے نہ دلوا سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سامنے کوئی ہے کوئی طاقت والی ہستی؟ اگر میرے حسنین کریمین کی امی پاک کی یہ وراثت ہوتی یا آپ مال کا ہوتی تو یقین مانے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا حق ضرور دلواتے۔ ایک عام یتیم کا حق مل رہا ہے، حسنین کریمین کی امی پاک کا حق نہ مل سکتا تھا؟ یقیناً ملتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ وقف تھا، واقفی تک وقف تھا، اور صحابہ علیہ رضوان نے اپنے دور میں بھی وقف رکھا، اور یہاں تک یہ 4 خلفائے راشدین کے معاملے تک وقف رہا، یہاں تک کہ خاندان عباسیہ سلطنت میں بھی یہ وقف رہا، کیونکہ نبی کی میراث علم ہوتا ہے، جائیداد نہیں ہوتی۔ اس کے بھی بے شمار قرآن پاک میں دلیلیں ہیں۔ ایک قرآن پاک سے ایک ثبوت آپ کو یہ مل گیا، اور دوسرا سنیں۔ خضر علیہ السلام کو انطاکیہ بھیجا کہ وہاں دیوار کے نیچے ایک صالح آدمی کا مال دفن ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، ابھی جو صبح تلاوت ہوئی ہے نماز میں، ایک بچہ تھا، یہ بھی قرآن پاک میں واقع سورۃ الکہف مبارکہ میں۔ خضر علیہ السلام نے جب وہ کشتی پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ نے سفر فرمایا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بستی میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر نا ان سے کھانا طلب کرتے ہیں۔ انہوں نے کھانا نہیں دیا، ساتھ ایک دیوار گر رہی تھی تو آپ نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا حضرت ایک تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی، دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کے ساتھ ایک دیوار گر رہی تھی، آپ نے اس کو سیدھا کر دیا، مطلب یہ وفا کے قابل تو نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا، یہ قرآن پاک ہے۔ جب یہ 3 معاملے ہو گئے تھے، آپ نے بچے کو مار دیا، دیوار کھڑی کر دی، کشتی کا وہ جو ہے نا تختہ کاٹ دیا، یہ 3 واقعات خضر علیہ السلام نے کیے تھے۔ سورۃ الکہف میں آپ پڑھ لیں، خود پڑھ لیں، 15 اور 16 سپارہ، ٹھیک ہے جناب۔ ان میں سے یہ جو آپ نے دیوار کو سیدھا کیا تھا تو اس کا آپ نے جواب یہ دیا تھا کہ پیارے کلیم بات یہ ہے کہ یہ دیوار کے نیچے وَكَانَ تَحْتَهُ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، تحتہ نیچے کنز لہما، کنز خزانہ، یعنی اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اور اس کے والدین نیک تھے، مومنین ہیں، دونوں والدین نیک تھے، لہٰذا بچہ چھوٹا تھا، میں نے اس کو سیدھا کر دیا، جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رہنے میں مل جائے گی، وہ دیوار کے نیچے اپنے والدین کا خزانہ لے لے گا۔ اب دوسرا واقعہ بھی قرآن پاک سے ثابت، اگر اللہ تعالیٰ ایک بچے کے خزانے کی حفاظت فرما سکتا ہے، پھر سمجھیں تو کیا خیال ہے اگر باغ فدق حسنین کریمین تیجی بہن کی امی پاک کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہ فرماتا، اس کو واپس نہ دلواتا؟ یہاں سے کتنے جہلانہ من گھڑت باتیں ہیں جو قرآن پاک کی حقیقت سے بھی برعکس ہیں۔ یہ تو آپ نے قرآن پاک کے اوریجنل تعلیمات سے اس چیز کی آپ اپنا پروف لے رہے ہیں۔ اس کے بچے چھوٹے ہیں، دیوار گرنے والی ہے، جا کر دیوار بنو، فرماتے ہیں وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے دونوں والدین صالح تھے، نیک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ ان اسرائیلی صالحین کی میراث برباد نہیں ہونے دیتا تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، تو اس نے سید الانبیاء علیہ السلام کی میراث کو کیوں ضائع ہونے دیا؟ جب ایک یتیم بچے کی اور اس بچے کی مالک میراثوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا تو حسنین کریمین کی امی پاک کی میراث کو اللہ تعالیٰ ضائع ہونے دیتا؟ میرے آقا حضور علیہ السلام کی میراث کو اللہ تعالیٰ ضائع ہونے دیتا؟ دوستو ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ اور حسن حسین علیہ السلام جوان ہونے تک کیوں نہ محفوظ کیا؟ اللہ تعالیٰ ضرور محفوظ فرماتا اگر باغ فدق پاک ہستیوں کی اوریجنل وراثت اور میراث ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور حفاظت فرماتا۔ اور بھی اس کے بے شمار دلائل دیے جا سکتے ہیں قرآن اور حدیث پاک سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔